آج ہم تینوں بہنیں باہر بیٹھی تھیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایک بہن ڈاکٹر عظمیٰ خان عمران خان سے اور بشرا بی بی سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور یہ کوئی 3 ہفتے کے بعد ملاقات ہوئی ہے فیملی کی عمران خان سے۔ تو انہوں نے ظاہر ہے 2 باتیں انہوں نے زیادہ ڈیٹیل میں پوچھی، بچوں کے بارے میں پوچھا اور سلیمان اور قاسم کے بارے میں، اور زیادہ ڈیٹیلز مانگ رہے تھے کیونکہ ان کو بتایا کہ انہوں نے انٹرویوز جو دیے ہیں، اور وہ ویزے کا بتایا کہ انہوں نے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے پاکستان ہائی کمیشن میں، اور وہ پاکستان ہائی کمیشن ان کو ویزا نہیں دے رہی ہے۔ تو وہ انشاءاللہ اور اپنی آواز اٹھائیں گے تو شاید پاکستان حکومت سلیمان اور قاسم کو جلد ویزا دے جب وہ اپنی آواز انٹرنیشنلی اٹھائیں گے، یہ بھی ان کو بتایا۔ دوسرا، کل کے بارے میں پوچھ رہے تھے، وہ انتظار میں تھے، انہوں نے خالد یوسف سے بھی پوچھا اور ڈاکٹر عظمیٰ سے بھی پوچھا، تو انہوں نے جب ان کو ذرا ڈیٹیلز بتائیں تو بہت خوش ہوئے۔ ان کو یہ بتایا کہ کیونکہ لیڈرشپ کے اوپر جو باقی جو رہنما تھے ان کے اوپر اتنا پریشر ڈالا جا رہا تھا، تو کئی جگہوں پہ لوگ اپنی مدد آپ پہ اور ایک ہمت کر کے، اور خاص طور پہ پنجاب میں جہاں پہ کتنا ظلم ہوتا ہے لوگوں کے اوپر، وہاں پہ نکلے۔ کراچی کا بتایا کہ کتنی تعداد میں لوگ وہاں پہ نکلے جن کے اوپر ٹیئر گیس بھی ہوئی، وہ بھی بتایا۔ تو جو ان کو پوری ڈیٹیلز بتائیں، کے پی کے کا بتایا کہ کس طرح کے پی کے میں کتنی تعداد میں لوگ نکلے ہیں، اور کے پی کے میں ظلم نہیں ہوتا تو لوگ ہمت کر کے، لیکن پھر بھی نکلنا اس گرمی میں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن پنجاب میں خاص طور پہ اگر کوئی نکلا ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں ان کے اوپر دہشت گردی لوگوں پہ ہوئی تھی اور ان پہ گولیاں چلی تھیں، تو اس کے باوجود لوگ نکلے، اور اس پہ عمران خان نے کہا ہے کہ سب کو میری طرف سے پاکستانیوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ وہ خوش تھے کہ لوگوں نے ہمت کی۔ عمران خان نے اپنا بتایا کہ میں آپ کا کپتان، اگر جس قسم کا ظلم میرے ساتھ کر رہے ہیں، اور یہ جیل کے لوگ بھی بتاتے ہیں کہ یہ والا ظلم تو عام قیدی پہ بھی کبھی نہیں ہوا جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ ہمیں بھی بتاتے ہیں، ہمیں چپ کر کے بتاتے ہیں، سائٹ پہ کر کے بتاتے ہیں کہ عمران خان نے آج تک اس کے اوپر کوئی شکایت بھی نہیں کی۔ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ جو میرے جو حقوق ہیں وہ بھی نہیں مل رہا ہے، کتابیں نہیں مل رہی، اندر ٹی وی بھی بند ہے، ابھی شاید اخبار کی اجازت دے دی ہے لیکن ٹی وی نہیں دیکھنے دے رہا ہے، تو اس لیے ساری انفارمیشن ان کے پاس نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اگلی جو تاریخ دی ہے انہوں نے وہ 14 اگست کی ہے۔ انہوں نے کہا جو 14 اگست ہے، یہ پاکستان نے مسلمانوں نے ہندوستان میں بڑی قربانیاں دے کر اپنی آزادی حاصل کی تھی، لیکن ہمیں حقیقی آزادی کبھی بھی نہیں ملی تھی۔ اب وقت آ گیا کہ آپ لوگوں نے اپنی حقیقی آزادی کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ میں آپ کے لیے جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہوں کہ پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، اور مجھے خوشی ہوتی ہے دیکھ کر کہ لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جو یہ قانون، یہ جو رول آف لا ختم ہوا ہے پاکستان میں، اس کے بعد ہر ایک کے اوپر ظلم ہوئے گا۔ جب آپ کے پاس قانون ہی نہیں ہے، آپ کے عدالت میں جا کے آپ کو انصاف نہیں ملنا، تو آپ جب تک اپنی آزادی کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے اور ہمت نہیں کریں گے، یہ آزادی اتنی آسانی سے نہیں ملے گی۔ لیکن اگلی تاریخ 14 اگست کی ہے، انہوں نے کہا سب بھرپور طریقے سے 14 اگست کو نکلیں۔ انہوں نے اپنی جو قیادت ہے ان کو بھی پیغام بھیجا ہے کہ دیکھو آپ کا کپتان کھڑا ہے، آپ جیل سے نہ گھبرائیں، آپ کسی چیز سے نہ گھبرائیں، آپ نے 14 اگست کو ہمت کر کے ضرور نکلنا ہے، اور لوگوں کو آپ نے موبلائز کرنا ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو موبلائز کریں، تو آپ یہ لیڈرشپ ضرور ان کو مہیا کریں جو لوگ چاہ رہے ہیں آپ سے۔ اپنے ووٹرز کی آواز ضرور سنیں۔
एक ये था, दूसरा क्या था, हाँ दूसरा इलेक्शंस के बारे में उन्होंने दोबारा बड़ा वाज़ेह पैगाम भेजा है कि जो नाजायज़ तरीके से इल्लीगली जिन्होंने लोगों की इन्होंने वो कन्विक्शंस कर दी हैं, उनकी सीटों से नाअहल कर दी है, उनकी सीटों के ऊपर किसी को नहीं खड़ा किया जाएगा, क्योंकि जिन्होंने पार्टी पे एतमाद किया है और उन्होंने ये इलेक्शन लड़ा है, आप लेजिटिमाइज़ कर रहे हैं जो इल्लीगल इन्होंने इनको नाजायज़ तरीके से इनको नाअहल किया है, आप उसको लेजिटिमाइज़ नहीं करेंगे। और ये वही उसके मुतरादिद है कि आप इन लोगों के कमर में छुरा घोंप दें, इससे ये हमने बिल्कुल नहीं करना। उन्होंने ये पार्टी के लिए पैगाम भेजा है कि कोई इन सीटों के ऊपर इनको लेजिटिमाइज़ नहीं करेगा कि आप जिसका मर्ज़ी दिल करे जिस वक्त दिल करे लोगों को नाअहल कर दें, नए इलेक्शन करा के आप इनको फिर हरवा दें और अपने लोग जितवा दें। ये चीज़ बिल्कुल उन्होंने कहा है कि मैं नहीं चाहूँगा, और सख्ती से उन्होंने पैगाम भेजा है कि हमने उसको लेजिटिमाइज़ नहीं करना। मैम ये बताइएगा, एक और जो है, जो आखिरी जो उन्होंने पैगाम भेजा है वो भेजा है केपी के लिए। उन्होंने कहा है कि जहाँ जो ये बिल्कुल जो वहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है बिल्कुल बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2008 से 2013 तक मुशर्रफ ने ये ऑपरेशन किया था इन इलाकों में, वहाँ से लोगों को बेघर किया था। उसका नतीजा ये हुआ कि वो ANP की हुकूमत थी, उन्होंने इसी दौरानिए में ANP की पार्टी को एक किस्म का ख़त्म कर दिया। इसी तरह ये PTI को ख़त्म करने के लिए ये ऑपरेशन हो रहा है। यहाँ पे अफ़गानिस्तान के 50 साल से लोग यहाँ पे पाकिस्तान में रहते थे, और वो महाजिर आए थे, लेकिन 3 नस्लें पाकिस्तान में थीं। आपने उनको गलत तरीके से आप जुल्म करके उनको यहाँ से उनके कारोबार एक किस्म के उनसे छीन के उनको पाकिस्तान से निकाल दिया। आपने सोचा था कि ये उसका वहाँ से कोई रिएक्शन आएगा, लेकिन वहाँ से अफ़गानिस्तान से नहीं आया। लेकिन अब आप अपने लोगों पे ख़ुद ही आपने जुल्म करना शुरू कर दिया है, और ये बिल्कुल कबूल नहीं है। ये ऑपरेशन बंद होना चाहिए। वहाँ पे बातचीत के साथ, और वहाँ पे जिरगा सिस्टम है, वहाँ पे सारे बैठेंगे और आपस में बातचीत से इसको मसले को हल हो सकता है, और बातचीत से ही मसला हल हो। बड़ी जगह भी क्यों परेशान हो गए? अच्छा, बोलना नहीं।